ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله مولانا العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست منے عینی رائے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد حافظ الابدان وشفائها طب القلوب دوائها نور الابصار وضیائها آلہ صحبہ بارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان کیا ہے اور ایمان والوں کی کیا شان ہے اور ایمان والوں کی کیا بات ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے سنیے. مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان والے وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو دل و جان سے مانتے ہیں. اور کیسا مانتے ہیں؟ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو کہتا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایپلیکیبل ہے صرف اہل سنت والجماعت پر. اس کا مصداق جو ہے وہ صرف اہل سنت والجماعت ہیں جو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعظیم کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. اور یہی جو ہے ایمان جو ہے وہ بیس ہے ہر نیکی کی، ہر عمل کی. اور ایمان کی جان محمد الرسول اللہ کی محبت ہے، اور ایمان جو ہے وہ ہر نیکی کی جان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایڈریس کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پھر ہم کو بتایا جمعے کی فضیلت، ہم کو بتائی قرآن کریم میں. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، نہ مٹنے والا کلام ہے، اللہ نے اس میں جمعہ کا بھی ذکر کیا اور اذان جمعہ کا بھی ذکر کیا اور جمعے کے خطبے کا بھی ذکر کیا اور جمعے کی نماز کا بھی ذکر کیا. یہ قرآن، یہ جمعے کی فضیلت ہے. فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو، جب جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے چل پڑو. اور وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، دنیا کے کام چھوڑ دو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ سعی سے مراد دوڑنا نہیں ہے، بلکہ سعی سے مراد ہے العمل والذهاب. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک عنہ نے صحیح کی تفسیر یہ فرمائی کہ العمل والذهاب، کہ اس کے لیے جو ہے تیاری کرے. جب اذان اول ہو جائے اس وقت سے لے کر کے جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے تک سارے دنیا کے کام جو ہے وہ حرام ہیں. چنانچہ حدیث میں آیا، حضرت ابن عباس نے فرمایا وَتَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا، تمام دنیا کی صناعتیں اور تمام دنیا کے کام جو ہیں اور تمام دنیا کے جو کام ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں.
یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ بیچنا اور خریدنا اور یہ جو ہے سیل اینڈ پرچیز یہی حرام ہے، بلکہ سارے دنیا کے کام حرام ہیں۔ کب؟ جب اذان اول ہو جائے، پہلی اذان ہو جائے۔ اور جمعہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ جو شہر میں رہتے ہوں۔ اسی لیے دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے کہ فرمایا کہ اگر اذا كنت فی قریۃ جامعۃ، جبکہ تو کسی بڑے شہر میں ہو، جبکہ تو شہر میں ہو تو تیرے اوپر جو ہے جمعے کی حاضری واجب ہے، چاہے تم نے اذان سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ اور یہ جمعے کی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم لوگوں کی فضیلت بھی بتائی اور جمعے کی فضیلت بھی بتائی۔ سرکار نے فرمایا نحن الآخرون السابقون، ہم آئے زمانے کے اعتبار سے پیچھے، لیکن کل قیامت میں ہم سب سے آگے رہیں گے۔ کس کے صدقے میں؟ یہ کس کے طفیل سے، کس کے وسیلے سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے وسیلے سے، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم سب سے پیچھے آئے، لیکن فضل میں، مرتبے میں سب سے اونچے ہیں، سب سے آگے ہیں۔ ہمارا نبی جو ہے اگلے نبیوں سے آگے ہے، تو اس نبی کی امت جو ہے وہ بھی اگلی امتوں سے آگے رہے گی۔ فرمایا بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، ان کو یعنی یہودیوں کو، نصرانیوں کو توریت اور انجیل جو ہے وہ ہم سے پہلے کتاب عطا کی گئی، لیکن ایک بات جو ہے وہ سب کے اوپر فرض کی گئی، یہودیوں پر بھی، مسلمانوں پر، نصرانیوں پر بھی اور مسلمانوں پر بھی۔ وہ کیا تھا کہ ایک دن معین کر لو جس میں تم سب جو ہے اکٹھے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ تو کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ جمعہ جو ہے وہ خاص محمد الرسول اللہ کی امت کی اسپیشلٹی ہے۔ یہ خاص جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو ہے اللہ کا گفٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہم کو اور ان کو سب کو کہا کہ ایک دن مقرر کر لو۔ پھر کون سا ایگزیکٹ جو ہے دن تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس کے طرف جو ہے ہم کو ہدایت فرمائی۔ تو ہم نے جو ہے جمعہ کو اختیار کیا، نصرانیوں نے جو ہے سنڈے کو اختیار کیا، اور یہودیوں نے، جیوز نے جو ہے سیٹرڈے کو اختیار کیا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا کو بنانا شروع کیا، آسمان و زمین کو بنانا شروع کیا، تو اتوار سے بنانا شروع کیا اور ہفتے کے دن جو ہے ساری دنیا کو پیدا فرما دیا۔ ساری دنیا کی پیدائش جو ہے اور ساری دنیا کو جو ہے وہ دنیا کو وجود میں لانے کا کام جو ہے ہفتے کے دن جو ہے ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہفتے کا دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جو ہے انہوں نے مقرر کیا۔ یہودی نصرانیوں نے اس لیے جو ہے اللہ کی عبادت کا دن مقرر کیا اتوار کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کی پیدائش جو ہے اسی دن شروع کی تھی۔ لیکن مسلمانوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جمعہ ملا اس وجہ سے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا انسان حضرت آدم اسی دن جمعے کے دن پیدا ہوا۔ اور یہ بھی جو ہے وہ جمعے کی ایک فضیلت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جمعہ کی فضیلت جو ہے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے طفیل میں ملی ہے، اور یہ جمعہ کی فضیلت جو ہے ہم کو حضرت آدم علی نبینا والصلاۃ والتسلیم کے طفیل میں ملی ہے کہ یہ ان کی پیدائش کی ایک یادگار ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے، اسی دن حضرت آدم جنت سے اتارے گئے، اسی دن حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، اسی دن حضرت آدم دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسی دن جو ہے لوگوں کی روحیں جو ہے آپس میں ملاقاتیں کرتی ہیں، اور اسی دن جو ہے قیامت قائم ہوگی، پھر اسی دن لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جمعے کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اور جمعے کے
فضائل میں سے یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن جو ہے خوب پاک و صاف ہو جائے، حجامت بنوائے، مونچھیں اپنی جو ہے ترشوائے اور اپنے حجامت بال وغیرہ جو ہے اپنے بنوائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نہائے اور تیل لگائے اور خوشبو لگائے، اور پھر جو ہے اگر وہ پہلی ساعت میں جو ہے جمعے کی آ جائے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے جو ہے ایک بڑا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو دوسری ساعت میں آئے وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے جو ہے وہ چت کبرا اور سینگ والا میڈھا جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو تیسری ساعت میں آئے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں جو ہے ایک مرغی قربان کی۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ وہ مسجد میں حاضر ہو اور دو آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان دونوں کو جو ہے وہ متفرق نہ کرے، صف کو توڑے نہیں، جہاں اس کو جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے، اور پھر خطیب کے قریب ہو، خطبہ دینے والے کے قریب ہو کر کے وہ بیٹھے اور چپ چاپ بیٹھے۔ تو فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے جو ہے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے جو ہے وہ جمعے کی فضیلت ہے۔ اور جمعہ کے دن جو ہے سرکار نے فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل فرض ہے، غسل اس کا جو ہے فرض ہے۔ یعنی فرض ہے کیا مطلب ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی اس کا کرنا جو ہے شریعت میں بہت زیادہ مؤکد ہے، اس سے فرضیت مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جمعے کے دن نہا لیں تو یہ اچھا ہے، اگر نہ نہائے تو اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک قابل ملامت فعل ضرور ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صحابی جو ہے جب تشریف لائے، جمعے میں حاضر ہوئے تو ان کو جو ہے کچھ دیر ہو گئی، تو فرمایا کہ آج آپ اس وقت آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھا جو میں جلدی سے نہیں اس کو جو ہے نپٹا نہیں سکا، تو پھر میں نے کچھ نہیں کیا، جلدی جلدی میں نے وضو کیا اور میں آ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو ہے اعتراض کے طور پر فرمایا اور وضو بھی، اور تم نے نہیں سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو حکم دیتے تھے کہ جمعے کے دن جو ہے غسل کرو؟ تو صحابی کے فعل سے معلوم یہ ہوا کہ یہ غسل جو فرض فرمایا گیا ہے اس سے فرضیت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ جو غسل فرض ہوتا تو ہرگز وہ صحابی جو ہے غسل کیے بغیر جو ہے مسجد میں نہیں آتے۔ انہوں نے جو ہے غسل کو چھوڑا اور وضو کیا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ غسل فرض نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب شروع اسلام کا زمانہ تھا تو مسجد جو ہے چھوٹی تھی اور چھت جو ہے اس کی نیچی تھی، اور لوگ جو ہے وہ موٹا کپڑا پہنتے تھے، اون کا کپڑا پہنتے تھے، اور لوگوں کا حال جو ہے وہ ایسا تھا کہ بہت زیادہ تونگر اور بہت زیادہ مالدار لوگ نہیں تھے، درویش قسم کے لوگ تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ گرمی سخت پڑتی تھی تو لوگوں کے بدن سے بدبو آتی تھی، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس صورت میں جو ہے یہ فرمایا کہ نہا لے آدمی اور اپنے بدن میں جو ہے خوشبو لگا لے تاکہ اس کے بدن سے کوئی ایسی بدبو نہ آئے جو دوسرے کو تکلیف کا سبب پہنچو۔ اس لیے جو ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سرکار نے جو فرمایا وہ شروع زمانے میں غسل فرض تھا، بعد میں جب اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو وسعت عطا فرما دی تو اب یہ اختیار دے دیا گیا کہ غسل کرو تو بہتر ہے، سنت ہے، اور اگر غسل نہیں کرتے ہو تو اس وقت جو ہے کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی تم سے مواخذہ نہیں ہے۔
یہ چند باتیں میں نے آپ کو جمعے کی فضیلت اور جمعے کے احکام میں بتا دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اہل سنت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اور جمعے کی فضیلت اور جمعے اور اللہ تبارک و تعالی کے جو ایام ہیں ان میں جو ہے کثرت عبادت اور کثرت خیرات سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو نوازے اور اچھی توفیق عطا فرمائے۔